بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتباع سنت سے محرومی کی وجوہات۔ دین سے دوری کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوا کہ ہم اپنے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اختیار کرنے سے دور ہو گئے ہیں۔ اس کی 3 بنیادی طور پر وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سنتوں سے لا علمی ہے۔ مصنون زندگی کی بہار دیکھنے سے محرومی کی پہلی وجہ کہ ہم نے اس مبارک زندگی کا علم تک حاصل نہیں کیا۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں کہ رات کو سونے کی کون کون سی سنتیں ہیں، کھانے پینے کی، خرید و فروخت کی، گھر میں داخل ہونے کی اور سفر کی کیا کیا سنتیں ہیں، بادل گرج رہے ہوں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے، بازار جانے کی دعا کیا ہے، دعوت کھانے کی کیا کیا دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کے کیا کیا مصنون اعمال ہیں، نکاح کی سنتیں کون سی ہیں، عیدین میں کون سے اعمال مصنون ہیں، میت کو دفن کرنے کا مصنون طریقہ کیا ہے اور اس کی دعائیں کیا ہیں۔ یعنی انسانی زندگی کے مختلف امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے، آج کا عام مسلمان تو کیا، نماز، روزہ اور دیگر فرائض و واجبات کا پابند مسلمان بھی اس مصنون زندگی سے عموماً لا علم ہے۔ آج جنرل نالج کے نام پر کیا کیا پڑھا جا رہا ہے تاکہ ہمیں ہر چیز کی معلومات حاصل ہو جائیں، لیکن حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ ایک مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی معلومات تک سے لا علم ہے۔ جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کی توفیق کہاں سے مل سکتی ہے؟ اس لا علمی کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ ہم مصنون زندگی سے محروم ہو گئے ہیں۔ دوسری وجہ مخالفت کرنا ہے۔ جو مسلمان سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی مخالفت کر کے ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی ہمت مضبوط کرتے، ان کو حوصلہ دیتے کہ آپ ماشاءاللہ سنتوں پر عمل کر کے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن عملاً دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ ہمت کر کے اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، شادی غمی کی تقریبات میں سنت کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی مخالفت شروع کر دی جاتی ہے کہ دیکھو زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور تم ابھی تک پرانی باتوں کو لیے بیٹھے ہو۔ اگر وہ ایمان اور ہمت کا مضبوط نہیں تو لوگوں کی مخالفت اور حوصلہ شکنی سے ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم خود تو سنتوں پر عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی سنتوں پر عمل کرنے نہیں دیتے، بلکہ ان کی مخالفت اور قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ معاشرے کی طرف سے یہی حوصلہ شکن رویہ اتباع سنت سے محرومی کی دوسری بڑی وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ ہے اعتراض کرنا۔ یعنی جو مسلمان ہمت کر کے سنتوں کا اہتمام شروع کرتا ہے، شادی غمی اور دیگر تقریبات میں سنتوں پر کچھ نہ کچھ عمل شروع کر دیتا ہے، تو کچھ سنتیں اس سے رہ بھی جاتی ہیں، یا وہ اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے یا معاشرے کی لوگوں کی دباؤ کی وجہ سے کچھ سنتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے، تو اس بیچارے پر اعتراضات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں جناب، یہ سنت معلوم نہیں تھی، اس سنت کو کیوں چھوڑ دیا؟ سنتوں کی باتیں تو بہت کرتے ہو، اب معاشرے سے کیوں مغلوب ہو گئے ہو؟ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جتنی سنتوں پر عمل پیرا ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی، الٹا اس سے جو تھوڑی بہت اتباع سنت میں کوتاہی ہو جاتی ہے اس پر اعتراضات کی بھرمار کر دیتے ہیں، آئندہ کے لیے کم ہمت کر کے اتباع سنت کا راستہ روکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر ہم نے بہت سے مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں جو اتباع سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم بحیثیت ایک امتی کے کم از کم ان لوگوں کی ہمت افزائی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو عام کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ان صورتوں کے ذریعے رکاوٹ نہ بنے۔ اگر ہمارا یہی طرز عمل رہا تو ہم مصنون زندگی کی بہار دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے۔ کاش کہ ہمیں اس کوتاہی کا احساس ہو جائے اور یہ فکر ہمیں ہو جائے کہ کہیں ہم اتباع سنت کے راہ میں رکاوٹ تو نہیں بنے ہوئے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو آج سے ہی سچی توبہ کریں اور مصنون زندگی گزارنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ پاک ہمیں سنت کی اہمیت اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔